آپ حسین کا پرسہ دینے کے لیے کتنی دور سے چل کے آئے؟ 10 قدم، 50 قدم، 100 قدم، 1 کلومیٹر، 2 کلو، 100 کلومیٹر، بس اس سے زیادہ تو نہیں۔ یہ نہ دیکھیے کہ پرسہ دینے کہاں سے آئے، یہ دیکھیے کہ پرسہ دینے والی فاطمہ جنت البقیع کو چھوڑ کر اس فرش عذاب جاتی ہے۔ اور جب فاطمہ اس فرش عذاب جاتی ہے نا تو ساتھ میں ایک 4 برس کی بچی ہے۔ جب حسین کے عزادار مل کر حسین پہ گریہ کرتے ہیں تو یہ بچی اپنی دادی سے کہتی ہے، دادی اماں یہ کیوں گریہ کر رہے ہیں، دادی اماں یہ کیوں رو رہے ہیں؟ ایک مرتبہ شہزادی فاطمہ کہتی ہے، بیٹی یہ تیرے بابا کے عزادار ہیں، یہ تیرے بابا پہ گریہ کر رہے ہیں۔ تو ایک مرتبہ سکینہ کہتی ہے، دادی اماں ارے کاش اگر یہ کل کربلا میں ہوتے میرا بابا شہید نہ کیا جاتا، سکینہ یتیم نہ ہوتی۔ عزیزو آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے۔ دل کھول کے رویا کرو، یہ سوچ کے رویا کرو کہ یہ ہماری زندگی کا آخری محرم ہے، کیا پتا ہم اگلے برس ہوں نہ ہوں۔ عزیزو نہ جانے پچھلے سال کتنے لوگ ہمارے ساتھ شریک تھے لیکن اس سال ہمارے درمیان میں نہیں ہے۔ پروردگار حسین کے تصدق سے ان کی مغفرت فرما، ان کی قبور پر اپنی رحمت نازل فرما، ان کو فشار قبر خلوت قبر سے محفوظ فرما۔ دل کھول کے روئیے، دل کھول کے پرسہ دیجئے۔ عزیزان گرامی، جناب حور کہ جب ان کو خیال پیدا ہوا پوری رات بے چینی کے عالم میں گزاری، اپنے آپ کو دوزخ اور جہنم اور جنت کے درمیان دیکھ رہے ہیں، کبھی گھر میں جاتے ہیں کبھی گھر سے باہر آتے ہیں، پوری رات جناب حور نے بے چینی میں نکالی۔ لیکن ہاں عزیزو جب حور کا مقدر جاگا، ایک مرتبہ حور نے چاہا کہ حسین کے لشکر میں داخل ہو جاؤں۔ عزیزان گرامی، جب صبح نمودار ہوئی تو حور نے اپنے غلام کو بلایا، اپنے بیٹے کو بلایا اور اپنے بھائی کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا، اے میرے جانثاروں میں حسین کی طرف جا رہا ہوں، میں تمہاری سے اجازت لینے آیا ہوں۔ پر اتنا سننا تھا، ایک مرتبہ یہ جانثار بولے کہ آپ جب تک لشکر یزید میں تھے ہمیں اپنے ساتھ لیے ہوئے تھے، جب آپ دوزخ کی طرف تھے ہمیں ساتھ لیے تھے، لیکن جب جنت کی طرف جا رہے ہیں تو ہمیں چھوڑے جاتے ہیں، ہم بھی آقا حسین کی خدمت میں جائیں گے۔ ہاں عزیزان گرامی، روایت بتاتی ہے حور نے اپنے چھوٹا سا قافلہ تیار کیا اور حسین کی جانب جانا چاہتے ہیں۔ ایک مرتبہ ارے جب اسب وفادار پہ بیٹھے تو ایک جملہ کہا ہے، میرے اسب وفادار دیکھو جب میں حسین کے قریب پہنچوں تو تم مجھے اپنی پشت پہ نہ رہنے دینا، مجھے اپنی پشت سے اتار دینا۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ اپنے بیٹے کو کہا، بیٹا جب خیام حسینی سے کوئی آئے تو مجھے بتاتے رہنا، اس لیے کہ حور کو پتا ہے کہ میرا آقا ضرور آئے گا۔ عزیزان گرامی، حور قافلہ لے کے چلا، کچھ ہی دور چلا تھا، ایک مرتبہ ایک آواز بلند ہوئی، اللہ اکبر۔ حور نے پوچھا کون آیا؟ کہا حسین کا غلام جون آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ حور نے اپنے غلام سے کہا کہ جا قربان ہو جا حسین کے غلام پر۔ عزیزو قافلہ اور آگے بڑھا، پھر آواز بلند ہوئی، اللہ اکبر۔ کہا کون آیا؟ کہا حسین کا بیٹا علی اکبر آ رہا ہے۔ حور نے اپنے بیٹے سے کہا جا قربان ہو جا حسین کے بیٹے پر۔ عزیزو قافلہ اور آگے بڑھا، پھر آواز بلند کی، اللہ اکبر۔ کہا کون آیا؟ کہا حسین کے بھائی قبر بنی ہاشم۔ حور نے اپنے بھائی کو کہا جا قربان ہو جا حسین کے بھائی پر۔ عزیزو اب حور تنہا رہ گیا، کہا میرے وفادار اب میں حسین کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، دیکھو جب میں اب حسین کے پاس پہنچوں مجھے اپنی پشت سے اتار دینا۔ عزیزو ارے جب حور جناب امام حسین کے قریب پہنچا، ایک مرتبہ گھوڑے نے اپنے پیروں کو سمیٹا، حور کو اپنی پشت سے اتارا۔ عزیزو آپ سمجھتے ہیں کہ حور اپنے پیروں کے ذریعے سے چل کر حسین کے قریب گیا ہوگا؟ نہیں عزیزان گرامی، بلکہ حور نے ہاتھوں میں ریسمان باندھی، آنکھوں پہ پٹی باندھی، کونی اور گھٹنیوں کے بل چلتا ہوا حسین کے قریب پہنچا۔
جب حسین کے قریب پہنچا ایک مرتبہ حسین نے حور کو اٹھایا، کہا بھائی حور، ارے شرمندگی کی بہت حد ہوتی ہے، ہاتھوں سے ریسمان کھولو، آنکھوں سے پٹی کھولو۔ ایک مرتبہ حسین نے حور کو گلے سے لگایا، خاندان اہل بیت کے دو پھول یہ کھڑے ہوئے منظر دیکھ رہے تھے۔ ایک مرتبہ قریب جناب زینب کے جاتے ہیں، جناب زینب نے پوچھا میرے بچوں آخر کون آیا ہے؟ کہا اماں یہ تو نہیں پتا کون آیا ہے، لیکن ماموں نے بھائی کہہ کر گلے سے لگایا ہے۔ عزیزو ایک مرتبہ حور کہتا ہے مولا مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی خطا ہو گئی۔ حسین نے کہا حور جا میں نے معاف کیا، میرے خدا نے معاف کیا۔ اب جیسے حسین نے یہ کہا حور دہاڑے مار مار کے رونے لگا۔ ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں حور آخر کیا اس سے بڑی بھی کوئی سند وفا ہو سکتی ہے؟ جنت کا سردار تجھے سند وفا دے رہا ہے، میں نے معاف کیا، میرے خدا نے معاف کیا۔ ایک مرتبہ حور کہتا ہے مولا میں مطمئن ہو جاتا آپ کے معاف کرنے پر، آپ کے خدا کے معاف کرنے پر، اگر میں تمہارے دونوں کا مجرم ہوتا میرا گناہ تو اور زیادہ ہے۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا مولا جب میں نے آپ کے نجام فرض پر ہاتھ ڈالا میں دل سے زینب کے رونے کی آواز، اے مولا میں نے سیدانیوں کو رلایا ہے، جب تک زینب معاف نہ کر دے گی مجھے سکون نہ ملے گا۔ مولا جلد بچائیے، زینب حریہ مقام کا خیمہ کہاں ہے؟ عزیزو حسین نے خیمے کی طرف اشارہ کیا، اور گھٹنیوں کے بل چلتا ہوا خیمہ زینب کی طرف بڑھا۔ اب کچھ ہی دور چلا تھا، ایک مرتبہ دو چھوٹے چھوٹے بچے آئے، اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو اپنی ننھی ننھی پیشانیوں پہ رکھا۔ ماموں حور اماں نے سلام کہلایا ہے، ان کا دل تڑپ گیا۔ آقا یہ کس کے بچے ہیں؟ کہا جس سے معافی مانگنے جا رہا ہے۔ حور نے چہرہ پیٹ لیا، آقا ارے کیا نبی زادیوں پر اب یہ وقت آ گیا ہم غلاموں کو سلام کہیں۔